اور قرآن کہہ رہا ہے کہ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. جب میرے در میں آؤ گے حساب و کتاب کے لیے تو تمہارے ان اعمال کی مثال ایسے ہوگی جیسے راکھ کا ڈھیر جو دیکھنے میں بہت بڑا ہوتا ہے مگر وزن اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ دیکھنے کی چیزیں ہیں مگر یہ اندر سے کھوکھلے اعمال ہیں. کیوں؟ ایک آخری بات بتا کے اپنی بات ختم ہوئی. کھوکھلے کیوں ہیں؟ ایک بہت بڑی فحش غلطی آپ سے ہو رہی ہے کہ آپ عمل کی کوانٹٹی کو دیکھ رہے ہو, کوالٹی کو نہیں دیکھ رہے. نہیں آ رہی بات؟ دیکھو, ایک آدمی کے گھر میں باپ موجود ہے, کھانستا ہے, پیاس لگتی ہے, پانی مانگتا ہے, آپ کے پاس ابا کی خدمت کا ٹائم, بولو بھائی, نہیں. یہ ایک گناہ ہے نا, ایک جرم کیا نا آپ نے کہ باپ کی لازم خدمت بھی آپ نہیں کر رہے, لیکن آپ چیزیں بنا کے پورے محلے میں فری تقسیم کر رہے ہو. روزانہ دسترخوان لگا ہوتا ہے آپ کا, پورا محلہ کھانا کھا کے, بولو نا یار کیا ہو گیا, آپ تو کھانا کھا کے آئے ہو نا. تو یوٹیوب والے بھی بولتے ہیں یار مولوی صاحب یا تو آپ یہ لفظ بولنا چھوڑ دیں یا ان سے بولیں کہ بول دیا کریں. ہمارے کان پک گئے یہ ملفوظ سن کے. ابا گھر میں بیمار پڑے میں, آپ لفٹ ہی نہیں کرا رہے. محلے میں دسترخوان کیا چل رہے ہیں, روزانہ خدمت ہو رہی ہے, چیزیں بھی بنا کے پیش کر رہے ہیں, لوگوں کو بڑے زبردست مشورے بھی دے رہے ہیں تجارت کے. آپ نے MBA کیا ہوا ہے تو بزنس کے بہترین مشورے, اور اتفاق سے آپ نے انجینئر بھی ہیں آپ, تو آپ ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی مشورے دے رہے ہیں. لوگوں کو یورپ کے ویزے بھی لگا کے دے رہے ہیں, آپ کے جو ٹریول ایجنسی ہیں ان سے بھی تعلقات ہیں. ہر لحاظ سے آپ انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں, ہر لحاظ سے. ابا گھر میں کیا کر رہا ہے, بد دعائیں دے رہا ہے آپ کو کہ یار مجھے پانی تک کبھی نہیں پوچھتا یہ. اب کوئی مولوی صاحب پہنچ گئے اس سائنسدان کے پاس کہ یار پورے محلے کو آپ نے خوش رکھا ہوا ہے, پہلا حق کس کا ہے, باپ کا. اب وہ سائنسدان کہتا ہے اس پہلے یہ تو ثابت کرو کہ میرا باپ بھی ہے یا نہیں ہے بھائی, یہ میرا باپ بھی ہے یا نہیں ہے. ادھر باپ کو کتنا غصہ آئے گا کہ یار میرا ہی انکار کر رہا ہے یہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. فرمائے یہ کافر جب جہنم کی آگ میں جلیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ اپنی انگلیاں چبائیں گے نفرت سے, اپنے آپ پر غصہ آئے گا کہ کاش ہم ایمان کی دعوت کو قبول کر لیتے, اور ایسے اپنے غضب سے اپنے دانتوں کو اپنی انگلیوں کو چبائیں گے تو اللہ کی طرف سے ندا ہوگی کہ آج تمہیں اپنے آپ پر جتنا غصہ آ رہا ہے اس سے زیادہ غصہ تم پر ہمیں اس وقت آیا کرتا تھا جب تمہیں ہم پر ایمان کے لیے بلایا جاتا تھا اور تم اس دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے. اس وقت ہمیں اس سے بھی زیادہ غضب آتا تھا تمہارے اوپر کہ سب کچھ میں کر رہا ہوں, میں نے تجھے پانی کے قطرے سے پیدا کیا, یہ جو اتنا بہترین دماغ تیری کھوپڑی میں فٹ ہے جس سے تو تحقیق کر کے خلاؤں میں جہاز اڑا رہا ہے اور خلائی سیارے پھینک رہا ہے فضاؤں میں اور ایسی چیزیں بنا رہا ہے, تو یہ دماغ تو تجھے میں نے دیا ہے اور تو اپنے ماننے والے کا, اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کرتے, بس ٹائم ہی نہیں ہے اس کے سوچنے کے لیے. تو اللہ کو بالکل اسی طرح غصہ آتا ہے جیسے بیٹا باپ کا نافرمان ہو, لوگ اس کو سمجھائیں کہ بھئی باپ کی اطاعت کر, اور بیٹا کہے کہ پہلے یہ تو ثابت کرو کہ یہ میرا باپ ہے بھی یا, بولو بھائی, نہیں یہ ثابت تو کرو. اس بحث میں پڑا ہوا ہے, اور اگر ثابت ہو بھی جاتا ہے تو پھر اس بحث میں پڑتا ہے کہ مجھ پر باپ کی خدمت لازم بھی ہے یا نہیں ہے, یہ تو ثابت کرو. ایسی باتوں سے محلے والے تو مطمئن ہو جائیں گے لیکن باپ مطمئن نہیں ہوگا, کوئی بھی عقل مند آدمی مطمئن نہیں ہوگا. تو اس آدمی کا جرم کوانٹٹی کے لحاظ سے تو تھوڑا ہے, نیکیاں کوانٹٹی کے لحاظ سے بولو نا بھائی بہت زیادہ ہے. اس نے وسیم بھائی کو بھی کھلایا, سلیم بھائی کو بھی کھلائی دعوت, اور جناب ستار بھائی کے کام بھی آیا, غفار بھائی کے کام بھی آیا, اور فلاں کی شادی بھی کرا دی اس نے, اور فلاں کی بیوی بیمار تھی اس کو ہاسپٹل میں فری علاج کروا دیا, اور فلاں عورت بیوہ ہو گئی تھی اس کے جناب ٹرسٹ کھول دیا اس نے, اور فلاں ٹرسٹ کو یہ. تو نیکیاں کوانٹٹی کے لحاظ سے کیا ہیں, بولو نا بھائی بہت زیادہ ہیں. جرم کوانٹٹی کے لحاظ سے جرم کی تعداد کتنی ہے, ایک, صرف اپنے باپ کا نافرمان ہے اور کوئی برائی اس میں نہیں ہے, لیکن کوالٹی کے لحاظ سے یہ جرم
بہت زیادہ ہے اور وہ نیکیاں اس کے مقابلے میں کم ہیں. تبھی قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے, تولے جائیں گے. قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں یعنی کوانٹٹی کے لحاظ سے وہ جنت میں جائے گا. فرمایا نہیں, فمن ثقلت موازینہ, جس کی نیکیوں کا پلڑا بوجھ سے وزن سے جھک گیا, فاولئک ھم المفلحون, یہ ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہیں. تو وہ سائنسدان جو انسانوں کی خدمت کرتے ہیں مگر خدا کے منکر ہیں, ان کی نیکیاں کوانٹٹی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوں گی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے وہ اللہ کے جو انہوں نے انکار کر کے جرم کیا نا, اس جرم کے مقابلے میں راکھ کا ڈھیر ہے جو بہت زیادہ ہے کوانٹٹی میں, وزن کے لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وزن میں کھوکھلا ہے وہ. تو جو اللہ ہے, جنت جہنم کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. تو میری اور آپ کی تو سائنسدانوں نے خدمت کی, ہم تو تعریفیں کریں گے. بالکل ایسے جیسے وہ شخص جو باپ کا نافرمان تھا لیکن ہماری خدمتیں کر رہا ہے, جب مرے گا تو ہم تو کیا کہیں گے؟ بہت اچھا. لیکن باپ کیا کہے گا؟ اچھا ہوا جان چھوٹی اس سے. ہم تو مفاد پرست ہیں نا, صرف اپنے فائدے دیکھ رہے ہیں, اس لیے ہم تعریفیں کرتے ہیں. تو یاد رکھو سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ایمان ہے, ایمان. باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں. کیونکہ آج فیس بک کے ذریعے, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کفر کی جو برائی ہے اس کو لوگوں نے, یعنی ایسا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ کفر کی برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے. لوگ کہتے ہیں وہ اتنے اچھے, وہ اتنے اچھے, وہ اتنے اچھے, ان کی یہ کوالٹی, میں کہا 100 کوالٹی اور لگا لیں اس کے اندر, لیکن ایمان کی نیکی کے مقابلے میں ان نیکیوں میں وزن, مقابلے میں ویسے بڑی وزنی ہے وہ نیکیاں, لیکن جب ایمان کی جو نیکی ہے اس کے وزن کے مقابلے میں اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت نہیں ہے. اس لیے غیر مسلم کے مرنے کے بعد آپ اس حوالے سے تو اس کی تعریف کر سکتے ہیں کہ اس کی یہ خدمات تھیں اور ان خدمات کو سراہنا چاہیے, اس کو نوبل انعام بھی دے دیں آپ, وہ ٹھیک ہے. جنت جہنم کی باتیں اس کے لیے مت کریں, نہیں یاری بات سب. اور پھر علماء پہ یہ طنز نہ کریں کہ یہ دنیا سے چلا گیا تو پھر کیوں جناب اس کو